تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ، نعرہ حیدری۔ کی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی کریں گے محبت اس سے جس کے دل میں ابو طالب ہوگا۔ 45 لاکھ نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت۔ جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد مصطفیٰ وعلی آلہ و اولادہ اولِ الصدق والصفا والوفا الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والبرہان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جو آواز رکھتا ہے، زبان رکھتا ہے، وہ سرکار دو عالم کی عزت اور عظمت پر بآواز بلند صلوات پڑھ دے محمد صلی علی محمد۔ اس درود محمد و آل محمد کا صدقہ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات خدائے لم یزل 14 کا عظیم غفور کریم رحیم اللہ اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں مزید برکت اور بلندی عطا فرمائے۔ میں نے ذکر کی قبولیت کی دعا کبھی مانگی ہی نہیں ہے، کیونکہ پوری کائنات میں واحد رسول کے بیٹوں کا ذکر ہے جو پہلے قبول ہوتا ہے پھر ادا ہوتا ہے۔ مالک اس فرش عزا و ولاگ بچھانے والے میرے وقاص بھائی، خرم بھائی اور دیگر برادران جنہوں نے بھی جس طرح بھی حصہ لیا ہے، ملکہ کونین شہزادی کونین آپ کے رزق میں، عزت میں، بخت میں، معرفت میں، مال میں، جان میں، اولاد میں میرا مالک اضافہ فرمائے۔ جتنے ہاتھ اس مقدس دربار میں بلند ہے شہزادی کونین اپنے بابا کے صدقے سے آپ کی تمام نیک شرعی حاجات کو قبول فرمائے۔ اس ذکر کا صدقہ بالخصوص بھائی وقاص کو، بھائی خرم کو اور جتنے بے اولاد ہیں شہزادی کونین، اس ذکر کا صدقہ آپ کو شہزادہ علی اصغر کے جھولے کی خیرات نصیب کرے۔ میرا مالک جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرمائے، جو بے جرم قید ہیں انہیں رہائی عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، مالک جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے۔ میرا مالک ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے، معرفت امام زمانہ نصیب فرمائے۔ امام زمانہ کی ظہور کی تعجیل کے لیے جتنا کسی کا دل دھڑک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بیدار ہے، وہ مل کر ایک صلوات آل محمد کی تلاوت فرما دیں۔ عرفان بھائی، خرم بھائی، وقاص بھائی، تمام برادران کی مالک شرعی حاجات کو قبول فرمائے۔ وکی بھائی مولا آپ کو بھی بیٹا عطا فرمائے، آصف بھائی آپ کی بھی شریک حاجات پوری فرمائے، فرزان بھائی آپ کی بھی، مالک سب کو سلامتی کے ساتھ آباد و شاد۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جائے۔ میں نے ہمیشہ اپنی نوکری کا آغاز قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید سے کیا، تاکہ اگر کوئی متلاشی ہدایت ذکر سے اٹھ کے جائے وہ یہ عقیدہ لے کے جائے کہ مذہب جعفریہ خیر البریہ اثنا عشریہ یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا مصطفیٰ کے فرمان کا نام ہے۔ ذکر میں بیٹھ کر بولنا ثواب ہوتا ہے، کیونکہ اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں جو چغلیوں میں بولے، رسول کے بچوں کے ذکر میں نہ بولے۔ اس لیے اپنی اپنی آوازوں کو اس طریقے سے استعمال کیجیے گا کہ ذکر محمد و آل محمد میں بولے اور آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے دوران خطبہ قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید کی بڑی شورۂ آفاق آیا مبارکہ مقدسہ منورہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن کے 30 سپاروں میں، قرآن کی 114 سورتوں میں سے، قرآن کے 540 رقوع میں سے، قرآن کی کم و بیش 3,23,760 الفاظ میں تھے، قرآن کے 6349 آیتوں میں سے جو میں نے آیا مبارکہ مقدسہ تلاوت کی ہے وہ ہے سورہ آل عمران کی۔ آپ سلامت تاکہ میں یہاں ایک نتیجہ دینا لگا ہوں، ایک نقطہ پیش کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے بزرگوں سے دعا حاصل کروں۔ قرآن کی ٹوٹل سورتیں ہیں 114۔ سب سے پہلے ہمیں قرآن پہ گفتگو کرنا ہے، ہمیں سب سے پہلے قرآن پہ تھوڑا پڑھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کس لیے آیا ہے۔ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے،
ہمیں قرآن سے ہدایت حاصل کرنا ہے. قرآن سب سے پہلے اگر کسی حق کی حقانیت کو ظاہر کرنا ہو، کسی حق کی حقانیت کو ثابت کرنا ہو، کسی سچ کی سچائی کو ظاہر کرنا ہو، تو سب سے پہلے جس دلیل کی ضرورت آتی ہے، جو برہان پیش کیا جاتا ہے، وہ ہے اللہ کا قرآن. وہ ہے اللہ کی وہ کتاب جس میں شک کوئی نہیں، جس میں عیب کوئی نہیں. اگر کوئی قرآن پہ شک کرتا ہے پھر اس کے اوپر شک پڑ جاتا ہے کہ یہ آخر ہے کون جو قرآن کی نہیں مانتا. کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتہ. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت. میں نے رسول کی زبان سے پڑھا ہے، میں نے رسول کی حدیث پڑھی ہے، میں نے رسول کا فرمان پڑھا ہے جو تمام مکاتب فکر نے لکھا ہے کہ رسول نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت. نہ قرآن اہل بیت سے جدا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا. اب میں فیصلہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ رسول کی وہ رسول کی زبان ہے جو قرآن میں کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اپنے بزرگوں سے دعا لینا چاہتا ہوں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میرا مصطفیٰ تب تک وحی آ جائے کلام ہی نہیں کرتا، نطق نہیں کرتا جب تک میں اللہ نہ چاہوں. جب تک میں اللہ نہ چاہوں میرا رسول نطق نہیں کرتا، میرا رسول کلام نہیں کرتا. تو از روئے قرآن فیصلہ ہو گیا مصطفیٰ جو بھی کرے گا یا کہے گا وہ اللہ کی مرضی سے کہے گا. سلامت رہے آپ، سلامت رہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا رسول نطق نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا جب تک میں اللہ نہ چاہوں. تو یہ جو رسول نے کہا تھا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر نتیجہ دے کے جاؤں پھر حق بنتا ہے اپنی پاکیزہ آواز منبر تک لے کے آئیے گا. رسول کہہ رہے تھے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اب قرآن کہہ رہا ہے مصطفیٰ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا. یہ سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے. بزرگوں بڑی مہربانی، آپ ہاتھ اٹھا کے دعا دے رہے ہیں. قرآن کا فیصلہ ہے کہ مصطفیٰ اللہ کی مرضی سے بات کرتا ہے، اللہ کی مرضی سے کام کرتا ہے، اللہ کی مرضی سے کلام کرتا ہے. تو اللہ کی مرضی یہ تھی کہ مصطفیٰ سے کہہ رہا تھا انہیں پیغام پہنچا دو کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت دوسرا قرآن. یہ زبان مصطفیٰ کی ہے، وہ زبان ہے کہ جس کے ہونٹوں کے اعتبار پہ قرآن کی عمارت کھڑی ہے. جملے کو خریدار ہے، جس کے ہونٹوں کے اعتبار پہ قرآن کی عمارت کھڑی ہے، جس نے کہا تھا کہ اللہ ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. ہم نے اللہ دیکھا نہیں، ہم نے مانا کس کے کہنے پہ مانا؟ کیونکہ ہمارے لیے حجت ہے رسول کی ذات، ہمارے لیے مرکز ہدایت ہے رسول کی ذات. ہم نے اب یہ فیصلہ قرآن نے کر دیا کہ جو بھی تمہیں لینا ہو وہ مصطفیٰ سے ملے گا. میں نہیں کہہ رہا چلیں پھر قرآن کی طرف چلتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کہتا ہے دین یہ ہے جو میرا مصطفیٰ تمہیں دے وہ لے لو. سلامت قیامت ہے، سلامت. بہت شکریہ بزرگوں. قرآن کہہ رہا ہے جو مصطفیٰ تمہیں دے جس سے منع کرے، اس کا مطلب ہے دین ہے ہی میرے نبی کے اشارے کا نام. اللہ بڑی مہربانی یار، بہت شکریہ. دین ہے ہی مصطفیٰ کے اشارے کا نام. مصطفیٰ کہے یہ لے لو، مصطفیٰ منع کرے تو رک جاؤ. اب اگر کوئی ہمت رکھ کے جسارت کرے تو صحیح کہ مصطفیٰ اگر کہے کہ یہ کام کرو اور تم وہ کام نہ کرو پھر تم اپنی نماز قبول کروا کے دکھاؤ. نہیں سمجھے ہی نہیں یار. تم نے روزہ رکھا اور مصطفیٰ کی نہیں مانی تو روزہ قبول نہیں. حج کیا مصطفیٰ کی نہیں مانی، حج قبول نہیں. زکوٰۃ دیا رسول کے فرمان کو بھول گئے، جہاد کیا رسول کو بھول گئے. تو پتہ چلا سب کچھ قبول تب ہی ہوگا
اگر مصطفیٰ کی مانو گے. صرف رسول کو ماننا اور بات ہے, رسول کی ماننا اور بات ہے. کیا بات ہے, کیا بات. دونوں چیزوں میں فرق ہے. میں کہتا ہوں کہ جی میں رسول کو مانتا ہوں اور رسول کی مانوں نا, تو فرق ہے. اب میں وہ آیت پڑھنے لگا ہوں جس کا میں نے سہارا لے کے گفتگو شروع کی, کیونکہ پیغمبر کہہ رہے تھے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتہ. میں دو چیزیں چھوڑ کے جاؤں, ایک قرآن, دوسری اہل بیت. اب بندہ قرآن تو پڑھے پر اہل بیت کا پتہ ہی نہ ہو تو رسول کا فرمان پھر تم بھول گئے. تم نے ایک چیز لی دوسری نہیں لی. تو ابھی میں سمجھا کے آپ کو, ابھی میں نے لمحہ لیا ہے کہ جو مصطفیٰ کے کہے پہ نہ چلے تو اگر نماز بھی پڑھو تو فضول ہے. چونکہ مصطفیٰ کہہ رہے, جو قرآن کہہ رہے کہ مصطفیٰ دے وہ لے لو, تو مصطفیٰ نے تمہیں قرآن دیا, لے لیا. مصطفیٰ نے اہل بیت دیے, چھوڑ دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ کی ایک چیز رکھو, ایک چھوڑ دو, یہ دین نہیں ہے. دین یہ ہے کہ مکمل رسول کی بات مانی جائے, مکمل رسول کے پیچھے چلا جائے. جیسے قرآن میں آپ نے درود پڑھا ہے, نماز میں آپ دیکھیں, نماز وضو کے بغیر نماز نہیں, نماز کے بغیر نجات نہیں. اب میں جملہ بھی پڑھوں گا, بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا. وضو کے بغیر نماز نہیں, نماز کے بغیر نجات نہیں, اور درود کے بغیر نماز نہیں. بڑی مہربانی جو مشکل بات پر بولے. وضو کے بغیر نماز نہیں, نماز کے بغیر نجات نہیں, اور درود کے بغیر نماز نہیں. درود کیا ہے؟ درود پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وآلہ. مکمل درود تو آپ نے پڑھا ہے, قرآن میں لکھا ہے ابراہیم, ابراہیم کی آل پر. یہاں ہے محمد اور محمد کی اولاد پر. اللہ درود بھیج رہا ہے محمد اور محمد کی اولاد پر. یہ کتنی وی آئی پی شخصیات ہیں, یہ کتنی امپورٹنٹ شخصیات ہیں کہ اگر تم ان پہ نماز میں درود نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی. بڑی مہربانی. اگر نماز میں درود نہ پڑھو تو پھر پتہ چلے گا نا کہ کتنی اہم شخصیات ہیں یہ, کتنی وی آئی پی پرسنالٹیز ہیں یہ, کہ جن پہ اللہ درود پڑھ رہا ہے, اور وہ بھی نماز کے اس رکن میں جسے تشہد کہتے ہیں. اگر درود نہیں پڑھو گے تو پھر نماز نہیں ہوگی. یہ نابی المودع میں سلمان قندوزی نے لکھا کہ ایک بندے نے درود پڑھا لیکن درود کم پڑھا. اس نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, درود مکمل نہیں پڑھا. تو رسول نے اسے روکا. رسول نے فرمایا خبردار, مجھ پہ دم کٹا درود نہیں پڑھنا. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ دم کٹا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس میں میری اولاد نہ ہو, جس میں اولاد شامل نہ ہو وہ دم کٹا رہو. میں نے کتاب اہل سنت اپنے بھائیوں کی کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے, جناب المودع سلمان قندوزی نے لکھا کہ اگر رسول پہ درود پڑھنا ہے تو مکمل پڑھنا ہے, اولاد کے ساتھ پڑھنا ہے. جب رسول نے ہر وقت رسول نے اولاد کو ساتھ رکھا. اچھا قرآن کی آیت کی طرف چلتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو رسول دے اسے لے لو, جس سے منع کرے اسے رک جاؤ. اللہ اکبر. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن, دوسری اہل بیت. ایک بندہ آیا, اس نے کہا میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن مجھے قرآن کی سمجھ نہیں آتی. معصوم کے پاس بندہ آیا, اولاد رسول کے پاس, کہ میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے قرآن کی سمجھ نہیں آتی. معصوم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. فرمایا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو وہ قرآن پڑھتا ضرور ہے پر قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے. قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے. کہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو, رسول کے خاندان کی محبت نہ ہو, تو میں یہاں پڑھنے کا پھر حق رکھتا ہوں. اگر کوئی بندہ آپ کا دوست ہو, میں زندہ لوگوں سے زندہ باتیں کرنے کا عادی ہوں تاکہ آپ کی پاکیزہ آواز مجھ تک آئے. اگر کوئی بندہ آپ کا دوست ہو اور آپ کے بیٹے کا دشمن ہو, سرکار میں آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں جو میرے بدر تشریف فرمائے. اگر آپ کا دوست ہو اور آپ کی اولاد سے نفرت کرتا ہو
مجھے تو پتہ ہے پنجاب کا، میں یہاں کی بات کرتا ہوں اور اپنی بات کرتا ہوں، اگر آپ کے بات بھی وہی بات ہوئی تو پھر بولیے گا۔ اگر کوئی بندہ آپ کا دوست ہو، آپ کی اولاد کا دشمن ہو، تو کیا آپ کو وہ اچھا لگے گا؟ بہت شکریہ، بڑی مہربانی یار، میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر کوئی آپ کا دوست ہو، اولاد سے نفرت کرتا ہو، تو آپ کا وہ اچھا نہیں لگے گا۔ اب میں جملہ یہیں پہ بدلتا ہوں، پھر دیکھوں گا کون بندہ چپ رہتا ہے۔ آپ کا دوست ہو، آپ کی اولاد کا دشمن ہو، آپ کو اچھا نہیں لگے گا، اور کوئی آپ کا دشمن ہو، آپ کی اولاد سے محبت کرتا ہو، تو وہ آپ کا برا نہیں لگے گا، کیونکہ وہ آپ کی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ کو اولاد کی محبت پہ اپنی دشمنی بھی نشاور کرنا پڑ جاتی ہے۔ آپ نفرت بھول جاتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے سے پیار کرتا ہے، یہ میری اولاد سے پیار کرتا ہے۔ اب جہاں دل کرتا ہے چلے جانا، جہاں دل کرتا ہے سوچ لینا، جو حسین سے محبت کرے گا رسول بھی اسی سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جو حسین سے دشمنی رکھے گا وہ رسول کو دشمنی رکھے گا، اور جو اللہ کا دشمن ہو پھر وہ ابو جہل ہوتا ہے۔ اللہ کے دشمن کا نام ہی فرعون ہے۔ دیکھیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میں نے قرآن یا حدیث پڑھی ہے، اس سے باہر نہیں گیا، پھر بھی آپ نہ بولیں گے دکھ لگے گا۔ رسول فرما رہے تھے میرے بیٹے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ سرکار بندے نے 2 مرلے پلاٹ لینا ہو نا، میں پھر کہہ رہا ہوں، زندہ لوگوں سے زندہ باتیں کر رہا ہوں، 2 مرلے پلاٹ لینا ہو تو 10 بندوں سے تصدیق کرواتا ہے۔ یار میرے ڈاکومنٹ دیکھ لو، جعلی نہ ہو، مجھے جگہ بیچنے والا 2 نمبر نہ ہو، کاغذات نقلی نہ ہو، مجھ سے دھوکہ نہ ہو جائے، کوئی مجھ سے فراڈ نہ کرے۔ وقاص بھائی، خورم بھائی، عرفان بھائی، میں سارے زیرک لوگوں کی میں چہروں کی زیارت کروں گا، خدا کی عزت کی قسم، جو اتنا بڑا جملہ سن کے پھر خاموش کر گیا۔ میں نے کہا 2 مرلے پلاٹ لینے کے لیے 10 بندوں سے تصدیق کرواتے ہو، اس کا مالک کون ہے، اس کا مالک اصلی ہے، جائیداد کا مالک اصلی ہے، کاغذ 2 نمبر نہ ہو، ڈاکومنٹ ٹھیک ہو، رجسٹری ہے یا نہیں ہے، رجسٹری ہے یا نہیں ہے، یہ مکان نقلی تو نہیں ہے، اس کا وارث ٹھیک ہے، اس کا مالک یہی ہے، پھر میں حق رکھتا ہوں جہاں تمہیں جنت میں جانا ہے اس جنت کے مالک کا پتہ ہی کوئی نہیں تمہیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزید پہ لعنت۔ ملے گی جنت، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ من کنتو مولا علی علی، من کنتو مولا علی علی، من کنتو مولا علی علی، میرے نبی نے بولا علی علی، میرے نبی نے بولا علی علی، من کنتو مولا علی علی۔ سلامت رہے مولا، آپ کو سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے، یہ علاقہ آباد رہے، یہ لوگ آباد رہے، جہاں جانا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اور اس جنت کا مالک کون ہے یہ سوچا ہی نہیں، یہ پوچھا ہی نہیں یار، یہ سرچی نہیں کی، تحقیق ہی نہیں کی کہ جنت اگر جانا ہے تو کس کے متھے لگنا ہے۔ ہاں، اگر یہاں حسین تو نے کسی ایک فرقے کو دے دیا، میں پڑھ گیا جو مجھے پڑھنا، میں پڑھ گیا جو مجھے پڑھنا، اگر حسین یہاں پہ کسی ایک کے کھاتے میں ڈال دو گے پھر تمہارے پاس بچے گا کیا؟ حسین خدا را، حسین کسی ایک مذہب کا محتاج نہیں ہے، نہیں ہے، حسین رسول کا بیٹا ہے، حسین سب کا ہے۔ تو خدا را حسین کو تقسیم نہ کیا جائے، حسین کو وہ بھی مانتا ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا، کیونکہ حسین ضمیر والوں کا امام ہے۔ اللہ اکبر، بڑی مہربانی یار، چونکہ اس کا حکم میرے لیے صادر ہو گیا، اب میں جملہ اور آگے پڑھتا ہوں۔ آپ کے شہر میں چلے جائیں، بابا 9 لاکھ ہزاری، گرو نانک سرکار، یہ وہ ہستیاں ہیں جو آپ کے گرد و نواح میں رہتی ہیں۔ اس گرو نانک کے پاس ایک بندہ آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ
बंदा था उन्हीं का, हिंदू था। उसने कहा जी मैं हर वक्त आपको देखता हूँ, आप हर वक्त हुसैन का नाम लेते हैं, हुसैन की माला जपते हैं। आप तो हिंदुओं के इमाम हैं, आप तो हिंदुओं के पेशवा हैं, आप तो हिंदुओं के रहनुमा हैं, आप तो उनके रहबर हैं, लेकिन आपके पास जब भी आए तो आप हुसैन का जिक्र करते हैं, आप हुसैन हुसैन करते हैं, आपको कोई और नाम आता ही नहीं, आपको कोई और जिक्र आता ही नहीं है। गुरु नानक का जुमला सुन के खुदा की कसम उस बंदे की आवाज मुझ तक आएगी जिस बंदे को पता है कि हुसैन पढ़ रहा हूं। गुरु नानक ने कहा मैं तुम्हारा क्या लगता हूं? पेशवा, आप पीर है, हमारे गुरु है, हमारे रहबर है। उसने कहा मैं इमाम होके, पेशवा होके, गुरु होके तुम्हें हुक्म देता हूं, अभी घर जाओ, अपनी बहन से निकाह करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बदन कांपा, कदमों पे गिर गया। उसने कहा जी आपने कैसा हुक्म सादर फरमा दिया, मैं घर जाके अपनी बहन से निकाह कैसे कर सकता हूँ? गुरु नानक ने कहा वजह क्या है, तुम क्यों नहीं कर सकते? उसने कहा जी मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता। गुरु नानक ने कहा फिर समझो उसी ज़मीर का नाम तो हुसैन। ये हाथ किसी का मोहताज ना हो यार, जो रसूल के बच्चों का जिक्र में बुलंद होता है। हाथ उठा के मिल के बोलो नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली बादशाह। उसने कहा जो एक कमरे में, मैं अपने बुजुर्गों से दुआ लूंगा, एक कमरे में, एक घर में भाई और बहन के दरमियान जो पर्दा है, ये बुजुर्ग मुझे दुआ देंगे। जो बहन और भाई एक घर में होते हैं उनके दरमियान एक पर्दा होता है जिस पर्दे का नाम हुसैन है। जो ये दिखाता है कि ये बहन है, ये सिखाता है कि ये माँ है, तो जो ज़मीर की पहचान करवाए उसे ही तो हुसैन कहते हैं, उसे ही तो रसूल का बेटा कहते हैं। तो हुसैन को किसी एक फिके में ना बदला जाए, हुसैन को किसी एक के खाते में ना डाला जाए। अगर एक खाते में डालोगे तो फिर वही खाते वाला जन्नत में जाएगा, क्योंकि हुसैन उनके पास है। हुसैन का दामन ना छोड़ना, हुसैन का दामन पकड़े रखो, हुसैन का दामन तुम्हें रसूल तक ले जाएगा। हाय 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 हाय, हुसैन का दामन रसूल तक ले जाएगा। चूंकि रसूल वही करेंगे जो हुसैन चाहेंगे, और हुसैन वही चाहेंगे जो नाना कहेगा, और नाना वही करता है जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह, इजाजत है गुफ्तगू आगे ले जाए? माशाअल्लाह। मैं पढ़ रहा था कुरान की सूरह आले इमरान, वहां पे अब मैंने मजलिस शुरू की है, क्योंकि मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी वो मैंने पढ़ी नहीं है। अब मैं शुरू करने लगा हूँ, इजाजत है शुरू करूँ? चलिए आज फिर 3 घंटे सुनिएगा। सलामत आके जिंदगी का पता कोई नहीं सरकार, पता नहीं किस मोड़ पर जिंदगी की शाम हो जाए। तो मैं ये करता ही नहीं हूँ कि मैं कंजूसी करके चला जाऊँ। अगर सांसें मिली है तो मिली ही जिक्र अली करने के लिए, जिक्र मुस्तफा करने के लिए, जिक्र हसन हुसैन करने के लिए। तवज्जो है साहिबान किराम? देखें उस ज़बान का कोई फायदा नहीं जो हर मामले में बोले, रसूल के मामले में ना बोले। अच्छा, ये कुरान की सूरह आले इमरान है जी, आयत का नंबर है 31। अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी। ये कुरान से प्यार करने वाले लोग युहिब्बुकुमुल्लाह। ये आयत मुझे पढ़ना है, फिर मैं देखूंगा कि कितना मुझे पढ़ना है आगे। अल्लाह कुरान की सूरह आले इमरान 3रा सूरा है, आयत का नंबर 31 है। अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमान, फिर पढ़िएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी। क्या बात। अल्लाह कह रहा है कुल मेरा हबीब कह दीजिए, फरमा दीजिए, हाँ ये कलाम इलाही है। अल्लाह कह रहा है मुस्तफा से कि कुल कह दीजिए, यानी कलाम अल्लाह का है। अल्लाह अपना पैगाम अपने मुस्तफा के जरिए से पहुंचा रहा है। लेके आने वाला कौन है? जिब्राइल है। पहुंचाने वाला कौन है? मुस्तफा है। बचाने वाला कौन है? भाई सलामत रहे यार। नहीं मैं फिर पढ़ता हूँ यार, मैं
میں پھر پڑھتا ہوں. پیغام بھیجنے والا اللہ ہے, لے کے آنے والا جبرائیل ہے, پہنچانے والا رسول ہے, بچانے والا حسین ہے. کیا بات ہے. بہت شکریہ میرے بھائی, سلامت تا قیامت رہی یار. اللہ کہہ رہا ہے قل میرا حبیب کہہ دیجئے, پہنچا دیجئے. خطاب اللہ کر رہا ہے, کوئی بندہ نہیں کر رہا, کوئی مولوی, کوئی خطیب, کوئی وائس, کوئی سید, کوئی غیر سید, کوئی ملنگ نہیں کر رہا. خطاب وہ اللہ کر رہا ہے جو محمد کا بھی اللہ ہے, جو علی کا بھی اللہ ہے, جو حسن کا بھی اللہ ہے, حسین کا بھی اللہ ہے. ایک بندے نے معصوم سے پوچھا تھا مولا آپ کا توحید سے رشتہ کیا ہے؟ فرمایا ہم 14 ہر چیز پہ قدرت رکھنے کے باوجود اسے سجدہ کرتے. ہمارا خالق وہی اللہ ہے, ہمارا مالک وہی, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اگر آپ کی توجہات ہے تو پھر میں آگے بڑھاتا ہوں. اللہ اڈا وڈا نعرہ, نعرہ حیدری, حیدری. کیا بات ہے وقاص بھائی. توجہات ہے صاحبان گرامی. آپ نے بولنا چھوڑ دینا, میں نے پڑھنا چھوڑ دینا. آپ کا بولنا ہماری زندگی ہے. آپ بولتے ہیں تو جنم جنم کی تھکاوٹیں اتر جاتی. آپ کی دعا سے عشرہ محرم الحرام 2025 میں نے آزاد کشمیر کی اس پہاڑی پہ پڑا تھا جو سطح زمین سے 12,000 فٹ کی بلندی پہ تھا, جہاں بادل ختم ہو جاتے تھے ذکر مصطفیٰ کا شروع ہو جاتا. میں نے ان پہاڑیوں پہ مصطفیٰ کا ذکر کیا, اولاد مصطفیٰ کا ذکر کیا. پھر آپ زمین پر بیٹھ کے نہ بولے دکھ لگے گا مجھے. توجہات, قل کہہ دیجئے, فرما دیجئے. یہ کلام الہی ہے. آرڈر کس کا آ رہا ہے؟ اللہ. وہ اللہ کہ جس کو 5 وقت اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر. اب یہاں میں سوال چھوڑوں گا, پھر دیکھوں گا کون بندہ اس جملے کا لطف لیتا ہے. اللہ اکبر تو ترجمہ مرضی کے بندے سے کرواؤ. وہ کہے گا اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. سرکار 1 2 3 4 5 55 کے صدقے یہ 5 بندے بیٹھے ہیں یہاں پہ, یہ ساری نگری آباد رہے. اب میں جملہ پڑھنے لگا ہوں, یہ جملہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے کیونکہ ہر بندہ اس جملے کے لیے نہیں ہے. ہاں میں لطف لینے کے لیے پڑھوں گا. میں نے کہا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. سرکار میں سوال چھوڑنا چاہتا ہوں, جب اللہ ہے ہی بڑا پھر وہ سب کون ہے؟ بہت شکریہ بزرگوں, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی سرکار. یہ بات ہے سرکار, سلامت رہے آپ. جب وہ ہے ہی بڑا تو پھر سب کیا ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ ہی بڑا ہے. بالکل صحیح. اللہ بھائی یہ چاہیے اللہ. لیکن جب تم سب کہو گے تو پھر میں نتیجہ یہ دوں گا, اگر درے آل محمد پر آؤ گے یہاں محمد بھی سجدے میں, علی بھی سجدے میں, حسن بھی سجدے میں, حسین بھی سجدے میں, یہاں 14 ہستیاں تمہیں سجدے میں ملے گی. پھر مجھ سے پوچھنا وہ سب کون ہے, میں کہوں گا یہ وہ سب ہے جن سے بڑا اللہ ہے. اللہ ہی بڑا ہے. است حسین دین, است حسین دیپنا, است حسین سردار نادا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ. است حسین علی حق نعرہ حیدری, 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 حسینیت, حسینیت, یزید تیری جت پہ لعنت. توجہات ہے صاحبان گرامی, جو سب سے بڑا ہے. ہم نے اللہ کے بعد اگر کسی کو فوراً مانا ہے تو رسول کی ذات کو مانا ہے, کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا اولو ما خلق اللہ نوری, اولو ما خلق اللہ نوری, اللہ کے نور سے میرا نور خلق ہوا, میرا نور جدا ہوا. مصطفیٰ کا نور اللہ کے نور, تو اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو مصطفیٰ ہے. نور واحد میں علی ایک علی من نور واحد. وہ زبان فرما رہی ہے جو ینطق عن الہوا والی زبان ہے. میں اور علی ایک نور. اللہ ہے, اللہ کے بعد مصطفیٰ ہے.
यही मुस्तफ़ा से अल्लाह कह रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ मेरा हबीब, ये जो मुझ अल्लाह की इताअत का इरादा रखते हैं, ये जो मेरी पैरवी करना चाहते हैं, ये जो मेरी इत्तिबा करना चाहते हैं, ये जो मुझ तक आना चाहते हैं, इनसे कह दो पहले तुम्हारी बात माने। हाय हाय हाय, पहले मेरे रसूल की बात माने, पहले मेरे रसूल का कहा माने, पहले मेरे रसूल की इत्तिबा करे, पहले मेरे रसूल तक आए। तो कुरान ने यह फैसला कर दिया कि अल्लाह तक जाने का वसीला है मेरा नबी, क्योंकि अल्लाह बंदों तक आ नहीं सकता था, बंदे अल्लाह तक जा नहीं सकते थे। अल्लाह ने वसीला बनाया अपने नबी को, जो कुछ भी लेना है मेरे मुस्तफ़ा के जरिए से मांगो। अल्लाह ने वसीला किसे करार दिया? नबी पाक। अब वसीला बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ कि बेटा वसीला किसे कहें। वसीले पे मैं एक मिसाल देता हूँ। अगर आपने पानी गर्म करना हो तो मुझे बताएं, क्या आप पानी आग पे गिराते हैं? शाबाश, बर्तन में डालते हैं। और अगले जुमले पे लुत्फ लीजिएगा जो बंदे जाग रहे हैं, बर्तन भी वो इस्तेमाल करेंगे जिस बर्तन की आग से बनती होगी। यानी हम प्लास्टिक के बर्तन में नहीं गरम करेंगे, क्योंकि उसके आग से ताल्लुक ठीक नहीं। हम ऐसे बर्तन में करेंगे जिस बर्तन के आग से ताल्लुक ठीक होंगे, जो उसे जलाएगा नहीं। तो होगा क्या? वसीला किसे कहते हैं? आग देगी तपश बर्तन को, बर्तन के अंदर होगा पानी, वो गर्म हो जाएगा। तो आग और पानी के दरमियान जो वसीला है वो है बर्तन, वो है बर्तन। अगर आपने छत पे चढ़ना है तो छलांग लगा के जाएंगे, कैसे? सीढ़ियां या पौड़ियां लगाएंगे। इसका मतलब छत और बंदे के दरमियान जो वसीला है वो है सीढ़ी। अब मैं तीसरी मिसाल देता हूँ। अगर आपने खाना खाना है तो क्या अपना मुंह लेके जाएंगे खाने तरफ? हाथ लेके जाएंगे। इसका मतलब है खाने और मुंह के दरमियान हाथ है वसीला। मैं बंदों के चेहरे पढ़ूंगा इस मिसाल पे, खुदा की कसम। मैंने कहा हाथ हो गया वसीला, यानी मुंह और खाने के दरमियान हाथ है वसीला। इंसान खाता है अपने हाथ से, निवाला तोड़ता है अपने हाथ से, पानी पीता है अपने हाथ से, हाथ हो गया वसीला। इंसान खाता है वसीले के साथ। अब जानवर की फितरत ये है, वो अपना मुंह लेके जाता है खुराक की तरफ, वो अपना मुंह लेके जाता है खुराक की तरफ। फिर फैसला तो हो गया, जो वसीले से खाए वो इंसान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो वसीले से खाए आसा भाई वो इंसान है, जो बगैर वसीले से खाए सदा सलामत रहे, सदा ये सुखी रहे, ये चेहरे ये खिलते रहे, आबाद रहे। तो इसका मतलब है वसीला रसूल की जात है। अगर वसीला निकाल दोगे तो कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तो अल्लाह कह रहा है मुझ तक आने का। जिस मुंह से नुज़ूल कुरान अल्लाह, उस मुंह से हदीस रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या छुपने का रंग वाला है ज़ात मुस्तफा। क्या है? सिर्फ अल्लाह ही। पहला शेर है, हर सूरत पाक मोहम्मद की सलवात खुदाए ताला है। माँ वदा आगा रब्बों का गुफ्ते खुदा, खुद ज़ात ने आप संभाला है। इस लब से नज़ूल कलामुल्लाह, उस मुंह से हदीस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या छुपने का ढंग निराला है। क्या बात, क्या बात है। ये अभी पढ़ दो, मुस्तफा की शान है यार। अभी याद पढ़ो हम। हाँ, ये भी पढ़ो हम। चले बिस्मिल्लाह। तवज्जो हाथ है सही माने। चले ठीक है सरकार, आगे चलते हैं। अगर आपने मुझे छेड़ा है, अगर आपने मुझे छेड़ा है, अब छोड़िएगा नहीं। मैं आगे चलता हूँ। चले ठीक है। अल्लाह कह रहा था मेरे पास आने का वसीला मुस्तफा, सरदार अंबिया, वजह तख्लीक कायनात।
جس کی نالین سے اٹھی ہوئی نورانی دھول کے مقدس ذرات کے صدقے سے اللہ نے کائنات بنائی. میں اپنے بزرگوں سے دعا لینے کے لیے اب یہ پڑھنے لگا ہوں. اب اگر آپ نے داد بھی آپ نے بہت زیادہ دینی ہے کیونکہ آپ نے مجھے اشارہ دیا ہے, اب بولیں گے بھی آپ بھی سلامت. یہ مجھے اس بات کی تسلی ہے میرے دل والی سائڈ مضبوط ہے, اللہ کرے کسی کی دل والی سائڈ کمزور نہ ہو. بہت شکریہ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تک آنے کا وسیلہ ہے, میری اتباع کرنی ہے. بیٹا خاموشی کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ ہاتھ سے. ابھی مجھے تو نہیں ضرورت کسی بندے کو یہ کہنے کی کہ کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ انگلیاں تو گنے کتنی ہیں, کتنی ہے؟ اللہ کرے گنتی آپ کو آج ایسا ہی. تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا, اللہ کہہ رہا تھا کھانے تک جانے کا وسیلہ ہے انسان کا ہاتھ, ہاتھ ہو گیا وسیلہ, ہاتھ میں انگلیاں ہیں 5. اللہ یہی سمجھانا چاہتا ہے لنگر کی تلاش میں ادھر ادھر نہ جاؤ, 5 کے دروازے پہ آؤ. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. سمجھو تو صحیح, اللہ نے وجود انسانیت کیوں بنایا ہے اور کیسے بنایا ہے, کس تعداد اور کس علم منطق سے بنایا ہے. انسان کے 2 بازو, 2 چلنے کے لیے یہ ٹانگیں, 1 سر, کتنے ہو گئے 5. تو اللہ نے تو وجود ہی 5 کے صدقے سے بنایا ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, میرے تک آنے کا وسیلہ اگر اتباع کرنی ہے تو رسول کی کرو, اگر پیروی کرنی ہے تو میرے مصطفیٰ کی کرو, میرے رسول کی اتباع کرو. اللہ اپنی اطاعت قبول تب کرتا ہے اگر مصطفیٰ کی اطاعت کی جائے. اللہ اپنی پیروی بھی قبول نہیں کرتا اگر مصطفیٰ کی پیروی نہ کی جائے. اگر اللہ اپنی اتباع قبول نہیں کرتا, جو اللہ اپنے رسول کے بغیر اپنی اطاعت قبول نہیں کرتا وہ رسول کہتا رہا جس نے مجھے ماننا ہے پہلے علی کو مانے. اللہ اکبر. میں اب تھوڑا آگے چلتا ہوں اگر آپ نے مجھے سننا ہی ہے تو. جو رسول دے رہا ہے قرآن کی آیت, ہم نے ایک سوال قرآن سے اور کرنا, یہ جو اطاعت رسول ہے میرا مالک, یہ جو اطاعت رسول ہے یہ آخر ہمیں کرنی کیوں ہے؟ تو آواز قدرت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, النبی اولا بالمومنین من انفسہم, اس لیے کرنی ہے کیونکہ میرا نبی تم پہ تمہاری جانوں سے زیادہ مالک ہے. کیا بات ہے, میرا رسول تمہاری جان پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہے, کنٹرول رکھتا ہے میرا نبی, اس لیے اطاعت ضروری ہے. اچھا میرا مالک, یہ اطاعت رسول تمہاری طرف سے ہے یا مصطفیٰ کی طرف سے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرا مصطفیٰ تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک میں اللہ نہ چاہوں. تیسری آیت سے فیصلہ ہو گیا کہ یہ اطاعت رسول اللہ کی طرف سے. میرا رسول, اب ہمیں یہ بتائیے گا کہ اطاعت رسول کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو آواز قدرت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہی سے بات شروع ہو گئی. وما آتاکم الرسول, جو مصطفیٰ دے وہ لے لو. آپ کی بات کر لیں گا, سرکار دعا کیجیے گا. جو مصطفیٰ دے جس سے منع کرے. ہمیں سب سے پہلے نبی نے کیا دیا؟ اللہ دیا. کیونکہ وہ کہتا میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچان آ جاؤں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, اللہ کی پہچان مصطفیٰ نے کر, ہمیں رسول نے بتایا کہ اللہ ہے. پھر میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں, رسول نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے, ہم نے مان لیا, ہم نے لے لیا, کیونکہ قرآن کہہ رہا تھا جو مصطفیٰ دے جس سے منع کرے ہو جاؤ. رسول نے ہمیں اللہ دیا, ہم نے لے لیا. اسی مصطفیٰ نے ہمیں علی دیا, لوگوں نے رخ موڑ لیا. پھر میں جملہ بھی پڑھوں گا, بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا. جس رسول نے اللہ دیا اسی رسول نے علی دیا. لوگوں نے اللہ لے لیا,
फिर ये दो नंबरी अच्छी नहीं, ये मुनाफिकत अच्छी नहीं। मैं आपकी दुआ से जुमला पढ़ना चाहता हूँ, जिसे रसूल का दिया हुआ अली अच्छा नहीं लगता, रसूल फिर उसे अपना दिया हुआ अल्लाह भी वापस ले लेता है। सलामत आके आमद रहे, सलामत आके आमद रहे वो हाथ। फिर रसूल उसके पास अपना अल्लाह नहीं रहने देता। ये मुस्तफा की मर्जी है, क्योंकि कंट्रोल ही अल्लाह ने मुस्तफा को दे दिया, इख्तियार ही अल्लाह ने मुस्तफा को दे दिया। अच्छा, जो मुस्तफा बात गुफ्तगू तमाम हो गई, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा के ये मैं गुफ्तगू तमाम कर दूं। जो मुस्तफा दे उसे ले लो, जिससे मना करो उससे रोक लो। मुस्तफा ने हमें अल्लाह दिया, ले लिया। आदम दिया, नूह दिया। मुस्तफा ने कहा कि नूह की कश्ती है, हम बैठे नहीं, हमने मान लिया, माशाल्लाह हमने मान लिया, हमने मान लिया। क्या कश्तियां हैं दो, एक सफीना नूह, एक सफीना निजात, यानी सफीना हुसैन। ये भी मैं नहीं कह रहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुल निजात। रसूल फरमा रहे थे, मेरा हुसैन हिदायत का चिराग और निजात की कश्ती है। अब आप घर में नहीं बैठे, छत पे नहीं बैठे, जमीन पर नहीं बैठे, आप सफीना हुसैन में बैठे। रसूल के बच्चे की कश्ती में बैठे। नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह जी। कुल्ले ईमान अली हक नारे हैदरी। हुसैन तेरे करम का हिसाब कैसे हो, हुसैन तेरे करम का हिसाब कैसे हो, सवाल ये है कि तेरा जवाब कैसे हो। एक ही सजदे में, एक ही सजदे में बचा के ला इलाहा का बरहम खुदा से पूछ रहा था, जनाब कैसे हो। अली हक नारा हैदरी। जो हाथ है साहिबान किराम, ये कहते हैं, एक नूह की कश्ती, एक हुसैन की कश्ती। नूह नबी ने 950 साल सिर्फ तबलीग की, और आँख थाक के कहता था, मेरा अल्लाह तेरी उम्मत बड़ा जुल्म करती है, ये नहीं माना, बड़ा सताती है, ये नहीं मानती, मैं परेशान ना हो, ये खजूरे खा। सलामत रहे। मुझे ये नहीं पढ़ना, बहुत आगे चले जाएगी गुफ्तगू। ये खजूरे खा, क्या होगा, गिटके होगा, क्या होगा, एक दरख्त बनेगा, फिर क्या होगा, इसे काटना, फिर क्या करूंगा, इसकी कश्ती बनाना, फिर ऐलान कर देना, क्या जो बैठेगा वो बचेगा, जो नहीं बैठेगा नहीं बचेगा। एक बेटा था नूह का, जो हाथ है, क्या बात है जी, क्या बात। नूह नबी ने ऐलान कर दिया, मैं बनाने लगा हूं कश्ती। उसकी बीवी ने कहा, मैं इसलिए नहीं मानती, तुम्हें पता है कश्ती बनाने के लिए इतना पानी चाहिए जिसे समंदर या दरिया कहते, तू इतना पानी कहां से लाएगा। मेरा अल्लाह ये कहती, रोटी पकाती बीवी ने ताना दिया नबी को, कहां से लाएगा। मेरा अल्लाह ये कहती है, पानी कहां से लाएगा। कहा, तू परेशान ना हो, इसे कहो इसी तंदूर से निकालूंगा। इसी तंदूर से निकालूंगा। अल्लाह वो है, अल्लाह इसी तंदूर से निकाल। अब मेरा अल्लाह कहता है इसी तंदूर से। मैं गुफ्तगू चाहता तो पहले छोड़ देता, लेकिन अपने बुजुर्गों से दुआओं से समेटनी है ना मुझे। यहीं से करो, यहीं से निकालो। उसने फिर ताना दिया, उसने कहा, ऐसा हो सकता है जहां से आग निकलती हो वहां से पानी निकले। उसने कहा, जब वो कह देता है क्या बात, फिर निकल आता है। उसका नालायक बेटा, नालायक बीवी, रसूल की बात नहीं मानी। उन्होंने कश्ती बना दी, ऐलान कर दिया, जो मेरी कश्ती में बैठेगा, बात आ गई थी इसलिए मैंने कर दी, जो मेरी कश्ती में बैठेगा वो बच जाएगा, जो नहीं बैठेगा वो गर्क हो जाएगा। अच्छा, यहां मैं एक इल्तिजा करता हूं, अगर नूह चाहता कि मेरा अल्लाह मैं तेरा नबी हूं, 950 साल तबलीग की है, मैं तेरा नबी हूं, तेरा रसूल हूं,
ایک ہی تو میرا بیٹا ہے، بے شک بات نہیں مانتا. بندے پیچھے رہ گئے، بات بڑی کرنے لگا ہوں. ایک ہی تو بیٹا ہے، بے شک نہیں بات مانتا، تو اسے نجات دے دے، اسے غرق نہ کرنا. تو آواز خدا آئے گی، اے نوح نبی اسلام میں رشتہ داریاں نہیں چلتی، جو تیری مانے گا وہی چلے گا، وہی کامیاب ہے، جو تیری نہیں مانے گا وہ غرق ہو جائے گا. اچھا بیٹا نہیں بیٹھا، بیوی نہیں بیٹھی، پہاڑ پہ چڑھ گئے کہ ہم بچ جائیں گے. ایک عورت کا نام سفینہ نجات کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کا نام تھا سالبیہ. بس یہ مجھے پڑھنا ہے، ایک جملہ سامنے آ گیا، اس کا نام تھا سالبیہ. اعلان ہو گیا کہ اللہ کا نبی کشتی بنا رہا، اپنی جھونپڑی سے نکلتی، ہاتھ میں چھوٹی سی گٹھڑی، نبی کے پاس سلام کرتی، السلام علیکم یا نبی اللہ. کشتی بن گئی؟ کہا نہیں، ابھی بن رہی ہے. پھر واپس آ جاتی، پھر آتی، نبی اللہ کشتی بن گئی؟ نہیں ابھی. پھر چلی جاتی، پھر آ جاتی، بار بار آتی. اسے پتا تھا حجت کا بلاوا ہے. یہ پیغام چلتا 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 خنزیر تک پہنچا. جائیں کتابیں اٹھا کے دیکھیں. معصوم کا فرمان ہے آج کائنات میں جو بھی کچھ باقی ہے وہ نوح کی کشتی میں تھا. تاریخ سے تعلق ہے. جو بھی باقی تھا آج باقی ہے. خنزیر تک پیغام پہنچا. اس نے اپنی مادہ سے کہا کہ چلو میرے ساتھ، اللہ کا نبی بلا رہا ہے، کشتی بن رہی ہے، جو کشتی میں بیٹھے گا وہی بچے گا. اس نے کہا تجھے تیری حیثیت یاد نہیں، تیری اوقات یاد نہیں، تو نجس العین ہے. وہ اللہ کا پاک نبی ہے، کشتی بھی پاک ہے، طاہر نبی ہے، طاہر کشتی ہے، تو نجس العین ہے، ہم کیسے جائیں؟ اس نے کہا بات نجس العین کی نہیں، بات نبی کے بلاوے کی ہے. اللہ اکبر، بہت شکریہ. بات میرے نبی کے بلاوے. اگر آج ہم نہیں گئے قیامت تک یہ بات رہے گی، نبی نے بلایا تھا، خنزیر تھے نہیں آئے. جو رسول کے بلاوے پہ نہ آئے، حجت کا آرڈر سخت ہوتا ہے. سارے آئے. وہ سالبیہ بار بار پوچھتی، گفتگو تمام ہو گئی. سالبیہ بار بار پوچھتی، بار بار پوچھتی. بن گئی کشتی؟ نہیں. ایک مرتبہ نوح نے کہہ دیا، سالبیہ مطمئن ہو کے اپنے گھر بیٹھ جاؤ، جب کشتی بن جائے گی میں تجھے بلا لوں، میں تجھے بلا لوں. طوفان آ گیا، کوفہ سے چلا، نجف پہ آ کے رکا. 6 مہینے کی مدت لکھی ہے تاریخ مورخین نے، 4 5 یا 6 مہینے کی مدت یہ لکھی. کہاں سے؟ کوفے سے چلا، نجف میں آ کے تھما، نجف میں آ کے رکا. آج بھی نجف میں آ کے سکون ملتا ہے. نبیوں کو سکون بھی نجف سے ملتا ہے. سلامت تک. گفتگو تمام ہو گئی. سرکار دیکھیے گا میری طرف. طوفان آ گیا، گدھا بیٹھا، سور بیٹھا، خنزیر بیٹھا، جنات، حشرات الارض، مخلوقات خدا بندی. جس نے بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گئے. نہیں بیٹھا، بیٹا نہیں بیٹھا، بیوی نہیں بیٹھی، نالائق امت جو نہیں بیٹھی غرق ہو گئی. طوفان چلا، چلتا 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 جہاں پہ آ کے رکا، نوح نبی کشتی سے باہر آیا. طوفان تھما. ایک لمحے کے لیے اللہ نے نوح نبی کے دماغ سے سالبیہ کو نکال دیا. نوح نبی باہر آیا. اس نے کہا میں نے تو سالبیہ کو بلایا ہی نہیں. میں نے تو سالبیہ کو بلایا ہی نہیں. طوفان آیا، نالائق امت ماری گئی، دنیا غرق ہو گئی، نالائق بیٹا مارا گیا، نالائق بیوی ماری گئی. سالبیہ کو میں نے بلایا نہیں. چلتا 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 اللہ کا نبی اللہ نوح نبی آیا. چلتا چلتا وہاں پہ جہاں سالبیہ رہتی تھی، نوح نبی کیا دیکھتا ہے؟ ایک جھونپڑی ہے. جھونپڑی کے قریب جاتا ہے. جیسے ہی جھونپڑی کے قریب آیا، اندر سے اس مائع بڑھیا نے، سالبیہ نے اپنی جھونپڑی اٹھائی، اپنی جھونپڑی اٹھائی. جھونپڑی اٹھا کے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی اللہ کا نبی آ گیا. طوفان آ گیا.
तूफान। नूह नबी कहता है साल बिया मेरा बेटा मारा गया, मेरी बीवी मारी गई, नालायक उम्मत गर्क हो गई, तूफान तो आके चला भी गया। कदमों पे हाथ रखे कहते मुझे तेरी इज्जत की कसम है, तू कहती है तो मैं मान लेती हूँ, वरना ना मुझे पता ना मेरी झोपड़ी को पता। अल्लाह अल्लाह अकबर। जो रसूल के पीछे कायम हो जाता, जो रसूल की पैरवी करे, जो रसूल की इत्तिबा करे, फिर रसूल उसकी निजात का ज़िम्मेदार है। मान लिया मूसा है हमने मान लिया, ईसा है हमने मान लिया, मशरक है हमने मान लिया, मगरब है हमने मान लिया, शमाल है हमने मान लिया, जनूब है हमने मान लिया, फजर है, जोहर है, असर है, मगरब है, इशा है, हमने हर चीज़ मान ली। रसूल ने कहा हमसायों का हक पूरा किया, हमने किया। दरमियान में से मांग निकालो, हमने निकाली। रसूल फरमाया मिसवाक करो, हमने की। दाईं आँख में 3 सलाइयाँ डालो सुरमे की, हमने डाली। बाईं आँख में 2 सलाओ, हमने डाली। रसूल ने कहा मिसवाक करो। फिर मैं सवाल करने का हक रखता हूँ, हमें आज तक रसूल की दी हुई मिसवाक तो याद है, वो कदीर वाला हाथ याद क्यों नहीं? अल्लाह हमें रसूल की हर चीज होश का अलीम। ये पैगंबर खुदा ने फरमाया, वो जुबान जो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही, जो अल्लाह के आर्डर के बगैर कलाम नहीं करती, जो अल्लाह के आर्डर के बगैर कोई भी काम नहीं करता। तो रसूल की ज़ात हम पे हुज्जत है, हमें वो लेना है जो हमें मुस्तफ़ा दे, जिससे मना कर देगा उससे रोक जाओ। दीन है मुस्तफ़ा की इजाज़त करना। जितना भी पढ़े थोड़ा है, ये जो अल्लाह ने दिए इस घर को ये फ़ज़ाइल थे, और जो उम्मत ने दिए वो मसाइल। हाय कहने वालों अली की बेटियां तुमसे राज़ी, इनके फ़ज़ाइल भी सुने, इनके दर्द की कहानी भी सुने। करबला क्यों मारा गया उस रसूल के बेटे को जो जन्नत का सरदार था, जो हुसैन रसूल के कंधों पे सवार होता था। हुसैन रसूल की जुल्फ़े पकड़कर मदीने की गलियों में चलते, जिधर हुसैन मोड़ते रसूल मुड़ जाते। सहाबा देख के कहते थे या रसूल अल्लाह, सवारी कितनी खूबसूरत है। तो रसूल फरमाते थे सवार कितने खूबसूरत, जो दोष पैगंबर के सवार, जो रसूल नमाज पढ़ाए और पुश्त पर आकर बैठ जाए और रसूल सर ना उठाएं जब तक हुसैन ना उतर जाए। इस कदर प्यारा था रसूल को अपना बेटा, और उम्मत ने उस रसूल के बेटे को मार दिया। 2 दर्द के जुमले मुझे पढ़ना है मुसाहिब के, ज़्यादा लंबा पढ़ने का मकसद नहीं। तेरी हाय निकल आए और मोहम्मद मुस्तफ़ा हमसे राज़ी हो। जो उम्मत ने तीर जिसे मारे थे वो था हुसैन, और जिसका जनाजा तीरों पर था वो था हसन। अल्लाह ने रसूल को 2 बेटे दिए, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन। एक के लाशे पे तीर, एक का तीरों पे लाशा। इस रंग में मारा है कि हुसैन के लाशे को भी लूट लिया। मैं दुआ मांगता हूँ मेरा अल्लाह किसी को 7 बेटे भी दे पर एक बेटी जरूर दे। मेरे भाई का हुक्म था, मौला इसके सदके से औलाद नरीना था। 7 बेटे भी दे, एक बेटी जरूर। बेटे जायदादों के वारस, बेटियां जहां जायदादों की वारस होती है वहां एक हक है जनाजे की भी वारस होती है। बाप मर जाए ना, बेटे सारी रात इंतजाम करते हैं, मैयत पे बैठ के रो नहीं सकते। बेटी एक हो वो सारी रात बाप की चारपाई नहीं छोड़ती। औरतें कहती उठ बेटा पानी पी, रो के कहती है कैसे पी लूं, आखिरी रात का मेहमान है मेरा बाबा, कल मेरा बाबा मेरे पास नहीं होना, मेरा भाई मारा गया मेरे पास नहीं होना, एक रात का मेहमान है मेरा भाई। मुझे इज्जत खुदा की कसम, बेटियां परदेश में रहती हो, पे के घर में मौत हो जाए ना, बुजुर्गों में मुआशरे का दर्द पढ़ रहा हूँ ताकि इस दर्द से पता चले हुसैन मजलूम कितना था।
बेटियां परदेश में रहती हूँ, इतला देने वाला ये नहीं कहता तेरा भाई मर गया, इतला देने वाला यही कहता है तेरे भाई की तबीयत खराब है। उसे पता है अगर इस बच्ची को मौत की इतला दे दी, ये बच्ची मरने से पहले मर जाएगी। वो यही कहता है तेरे भाई की तबीयत खराब है। लेकिन इज्जत खुदा की कसम अगर उस बच्ची को पता लग जाए, वो बच्ची अपने हाथ की रखी हुई चीजें भूल जाती है। हमसाई औरतें उसका सामान इकट्ठा करती है। इलाके के शरीफ उस बच्ची के सर पे प्यार दे के कहते हैं बेटा रात ज्यादा हो गई है, तुझे सवारी नहीं मिलनी, सुबह फजर के बाद चली जाना। रो के कहती मुझे सवारी मिले ना मिले मैं पैदल चली जाऊंगी, मेरा पे का घर उजड़ गया है। आज हमारी बेटियां परदेश में नहीं रुकती, 70 कदम के फासले पे हुसैन की 3 बहनें सर पे कुरान रख के कहती रही ना मार, मेरी माँ ने चकियां पीस के पाला था। जज़ाकल्लाह, अल्लाह अकबर। आए कहने वालों, अली की बेटियां तुमसे राजी हो जाएं। एक दर्द का जुमला मुझे और पढ़ना है। लोग जनाजे पे आते हैं, एक सवाल करते हैं, गुस्ल हो गया? हो गया। कफन पहना दिया गया? जी पहना दिया गया। चेहरे में ना हुसैन का, तो मैं उस हवाले से एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ। कफन पहना दिया? नहीं पहना दिया। तो ये जनाजा क्यों नहीं उठा रहे? मैं इसलिए मुआशरे का दर्द पढ़ रहा हूँ, मेरे भाई तशरीफ फरमाएं, बच्चों को समझ आ जाए कि मुआशरे का दर्द क्या होता है। ये जनाजा क्यों नहीं उठा रहे? तो एक आवाज आती है अभी बेटी नहीं आई, अभी मरने वाले की बहन नहीं आई, अभी मरने वाले की बेटी नहीं आई। मैंने जनाजा लोगों को, बुजुर्गों को कब्रिस्तान में रखते हुए देखा है। लोग कब्रिस्तानों में जनाजा रख देते हैं और कहते हैं जिसने जाना है बेशक चला जाए, हमने तब तक दफनाना नहीं जब तक बेटी ना आ जाए, जब तक मरने वाले की बहन ना आ जाए। मैंने देखा है लोग कत्ल की दुश्मनियां भूल जाते हैं। बच्ची के सर पे प्यार दे के कहते हैं बेटा दुश्मनी तेरे बाप से थी, वो दुनिया से चला गया है, तुझे किसी चीज की जरूरत पड़े हमारे घर चली आना। आओ हम बताएं हम रोते क्यों हैं। लोग उस बच्ची को प्यार करते हैं, उसे तमाचे नहीं मारते। हुसैन की 4 साल की सैयदादी रो के कहती रही बापा भी मेरा मारा गया और तमाचे भी मुझे मारा। आए हुसैन जज़ाकल्लाह, अल्लाहु अकबर। और खुदा तुम्हारा हाय कहना कबूल करे। आखिरी फिक्रा पढ़ता हूँ, हाय करते आना जनाब सैयदा तुम्हारा हाय कहना अपने मुकदमे में गवाही के तौर पे शुमार फरमाए। सरकार चले जाते हैं लोग जनाजा पढ़ के, मैं देख रहा हूँ बंदों की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तेरी और मेरी निजात का जरिया बना दे। जनाजा पढ़ के चले जाते हैं, कोई कुल के बाद जाता है, कोई साते के बाद जाता है। नहीं जाती तो बेटी नहीं जाती, नहीं जाती तो बहनें नहीं जाती। 40 रोज तक दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। औरतें पूछती बेटा तूने नहीं जाना, रो के कहती कैसे चली जाऊं, अभी तो मेरे वीर का चहलम भी नहीं हुआ, अभी तो मेरे बाबा का 40वां भी नहीं हुआ। रखो मेरे सर पे कुरान। 11 मुहर्रम को बंधे हुए हाथों से हुसैन की लाश से गुजरी, रो के कहती थी भैया हुसैन दिल मेरा भी बड़ा करता था और तेरा चहलम करबला में करती, लेकिन हुसैन मेरी मजबूरी बन गई और नाने की उम्मत रस्सियां लेके आ गई। ओ हुसैन तेरी ज़ैनब शाम जा रही। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन वसियात वदलील वइना या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजिर फर्ज रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर बिहा अल्लाहुम्मा आजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा आजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा आजिरना। मेरा अल्लाह तुझे अपने हबीब का सदका, अपने हबीब की इज्जत और अजमत का वास्ता, मेरा अल्लाह तुझे 14 हस्तियों का वास्ता, मेरा मालिक तुझे तेरी इज्जत और जलालत का वास्ता। इस मजलिस में, इस महफिल में अगर कोई बीमार है तुझे अपने हबीब का सदका उसकी ज़ाहरी और मख्फी बीमारियों को दूर फरमा। जो अस्पतालों में है, जिन्होंने डॉक्टरों को जवाब दे दिया, मेरे मालिक उन्हें भी शिफाया। मेरा मालिक इस फर्श अज़ा का सदका जितने भी हाज़रीन नेक तमन्ने दुआएं लेके मुस्तफ़ा और औलाद मुस्तफ़ा के ज़िक्र में बैठे, अपने हबीब और हबीब की औलाद के सदक़े से इनको खाली दामन वापस ना भेजो, इनकी नेक तमन्नाओं को कबूल फरमा। इस ज़िक्र का सदका मेरा भाई वकास, मेरे भाई इरफान को, विक्की भाई को, फैज़ान को, आसफ भाई, जितने भी औलाद हैं शहज़ादी कौनैन,
اے سرکار دو عالم اپنے بچوں کے صدقے سے ان کی گود کو بھر، انہیں زندگی والے عزادار بیٹے عطا فرما، سیرت محمد و آل محمد پہ چلنے والے عطا فرما، ان کے بیٹے ہیں میرے مالک صالح اولاد بنائے، ماں باپ کی فرما بردار بنائے، جو بیٹیوں کے لیے پریشان ہے میرا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے بہتر اسباب پیدا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما، بے جرم اسیروں کو رہائی عطا فرما، میرا مالک جس گھر میں ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے انہیں ہر طرح کے حاسدین سے، منافقین سے، ناقدین سے دور فرما، شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ فرما، ان کا رزق میں عزت بخت معرفت میں بے حساب اضافہ فرما، میرا مالک جو دامن درم سخن قدم حصہ لے رہے ہیں یہاں چل کے آگے شہزادی کونین اپنے بچوں کے صدقے سے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، میرا مالک ہمیں صحیح معنوں میں سیرت محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے حبیب تو ہم سے راضی ہو، اے حسین ہم سے راضی ہو، میرا مالک ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے، تیرا حبیب ہمیں پسند، جان سارا امام زمانہ میں شمار فرما، نصرت امام نصیب فرما، بعد از نصرت امام کے قدموں میں شہادت نصیب فرما، میرے مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما، میرے مالک پھر دعا مانگتے ہیں میرے بھائی کو بیٹا عطا فرما، میرا مالک عزادار حسینیت کے صدقے سے، اربعین حسینیت کے صدقے سے شہزادہ علی اصغر کے گہوارے کا صدقہ نصیب فرما، میرا مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ظہور امام زمانہ کے لیے مل کے ایک صلوات بلند ترین